اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کے دن عبادات کی فضیلت۔ پیارے دوستو، جمعہ کی 2 رکعتیں غیر جمعہ کی 1000 رکعتوں سے افضل ہیں۔ جمعہ کے دن کی تسبیحات غیر جمعہ کی 1000 تسبیح سے افضل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جن دنوں میں سورج نکلتا ہے ان میں سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں گئے، اسی دن وہاں سے نکلے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، اور اس میں درختوں کو پیر کے دن اور مکروہات کو منگل کے دن اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس میں جانور جمعرات کے دن پھیلائے، اور سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد سے رات کی آخری ساعتوں میں سے ایک ساعت میں پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکتا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ روزانہ دوپہر کے وقت دوزخ بھڑکائی جاتی ہے اور جمعہ کے دن بجھا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اس دن کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی اور اس کا خمیر تیار کیا گیا۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی روز مخلوق زندہ کر کے اٹھائی جائے گی، اسی روز قیامت قائم ہوگی، اور اس دن کی آخری 3 گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ سے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لکڑی کے ممبر پہ یہ فرماتے ہوئے کہا کہ لوگوں جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں، یعنی جمعہ کی نماز کو نہ چھوڑیں، ورنہ اللہ جل شانہ آپ کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور آپ غافل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد پاک فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص 1 یا 2 میل کے میدان میں تمام بکریاں جمع کرے اور وہاں گھاس نہ رہے تو اس کی تلاش میں کوسوں دور نکل جائے گا، لیکن جمعہ کی نماز تم پر بھاری ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی چھوڑ دیتا ہے، دوسری مرتبہ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد پاک فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن نماز جمعہ با جماعت ادا کی تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور اگر عصر کی نماز جماعت سے پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر عصر کے بعد نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہا تو حق جل شانہ سے جو مانگے گا وہ اس کو ضرور ملے گا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل کرنا واجب ہے، اور یہ کہ مسواک کرے اور جو میسر ہونے پر خوشبو ہو وہ لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کو آنے کا ارادہ کرے تو غسل لازمی کرے۔ پیارے دوستو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا جلدی مسجد کو گیا، ابتدائی خطبہ پایا، امام کے نزدیک ہوا اور خطبے کو سنا اور لغویات سے بچتا رہا، تو راستے میں اس نے جتنے قدم بھی رکھے ہوں گے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں کا اور 1 سال کی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہر قدم کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے 2 سال کے عمل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جمعہ کا دن بہت افضل ترین دن ہے اور جمعے کی نماز بہت ہی افضل ہے۔ پیارے دوستو، اس کو مت چھوڑیے گا، اور آپ سے گزارش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور ہر ایک انسان کو جمعے کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔